در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان المبارک کا پرکیف بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور اس کے آخری اب لمحات ہیں۔ ہم الحمدللہ اس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک خاص جو مسلمانوں کا تعلق ہے اس حوالے سے مختلف پروگرامز مدنی چینل پر دیکھتے رہے، جن میں سے ایک سلسلہ ہمارا درس تراویح کا رہا، اور آج اس رمضان المبارک کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم جو 30واں پارہ ہے، آخری سپارہ، اس کی کچھ آیتوں کی تفسیر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں چونکہ بہت ساری صورتیں ہیں اور مختلف صورتوں کے مختلف مضامین اس میں الگ الگ ہیں، جو صورتیں عمومی طور پر اس سپارے میں ہیں، بلکہ آخر کی جو سپارے ہیں ان میں جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ عمومی طور پر مکی صورتیں ہیں، بعض مدنی صورتیں بھی ہیں۔ یہ مکی صورتیں ان صورتوں کو بولتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے آپ پر نازل ہوئیں۔ جو آیتیں، جو صورتیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اس سے پہلے آپ پر نازل ہوئیں، تو ایسی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد آپ پر نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اور وہاں آپ کے جو دعوت دین کے مخاطب تھے، جن کو عمومی طور پر آپ نے دعوت دین دی، وہ مشرکین مکہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود مانتے تھے، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو، یہ لوگ رسالت کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، رسول کو مانتے نہیں تھے، اور نمبر تین، ان کے لیے سب سے بڑے اچنبے کی بات اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے تعجب خیز بات یہ تھی کہ یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، وہ اس کو محال قرار دیتے تھے، ناممکن قرار دیتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اور بہت سارے مضامین جو مکی صورتوں میں بیان کیے، اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے، وہیں بالخصوص اپنی توحید پر، اپنے معبود برحق ہونے پر، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بہت ساری عقلی دلیلیں ان کے سامنے بیان فرمائیں۔ مکی صورتوں میں عمومی طور پر اس کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے میں آپ سورہ نبا کو دیکھیں، پہلی صورت، سورہ نازعات کو دیکھیں دوسری، تیسری صورت سورہ عبسہ، چوتھی صورت سورہ تکویر، پانچویں صورت سورہ انفطار، چھٹی صورت سورہ مطففین، ساتویں صورت سورہ انشقاق۔ ان تمام صورتوں میں، اس کے آگے بھی جو صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور باتیں بھی ہیں لیکن ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کفار کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ان کے سامنے پہلے بیان کیے کہ کس طرح اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنایا، کس طرح اس نے دن اور رات کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کر سکو، دن میں کام کاج کر سکو۔ اسی طرح اللہ نے آسمان بنائے، آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سبزہ اگایا، تمہارے لیے کھیتی اگائی، تمہارے لیے پھل بنائے گئے، تمہارے لیے باغات بنائے گئے۔ یہ مختلف امور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر پھر قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو رب عز و جل ان تمام چیزوں پر قادر ہے، یقیناً ایسا رب عز و جل
یہ قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر کفار کے بارے میں کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے عذابات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ لابثین فیہا احقابا، یہ ہمیشہ ہمیشہ دہر کے دہر یعنی ہمیشہ کی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور ان کے لیے ہوگا یہی کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو ان تمام کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ جہنم میں ان سے ڈال کر کہہ دیا جائے گا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اب اس جہنم کے عذاب کو چکھو اور تمہارے لیے اس جہنم میں عذاب ہی کو بڑھایا جائے گا۔ کفار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور پھر مومن جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، جن کو متقی کہا جاتا ہے، ان کے لیے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے کامیابی کا مقام ہے، یعنی جنت ہے، جس کے اندر باغات موجود ہیں، جس میں انگور موجود ہیں، اور اللہ کی اور نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ پاک نے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ انعامات بیان کیے، اور پھر اللہ پاک نے قیامت کے دن ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ قیامت کے دن ملائکہ اور روح یعنی جبریل امین یہ صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا سوائے وہ کہ جس کو اللہ نے اجازت دی، رحمان نے اجازت دی، اور وہ درست بات کہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید فرقان حمید کی اور آیتوں میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن صرف وہی اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کر سکے گا، وہی شفاعت کر سکے گا، وہی دوسروں کے بارے میں گفتگو کر سکے گا جسے من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ پاک نے، جسے رحمان نے اجازت دی ہے، کسی اور کی یہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے سوائے وہ کہ جس کو اللہ پاک اذن عطا فرمائے۔ یعنی کئی افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بارگاہ رب العزت کے اندر مقام اور مرتبہ رکھتے ہوں گے، مقرب ہوں گے، اللہ پاک کے محبوب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اذن عطا فرمائے گا، یہ شفاعت کہلاتی ہے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو روایت کی روشنی میں یوں سمجھیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، بہت سے مجرم ایسے ہوں گے کہ جن کا جرم اس قدر واضح ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا حساب لیا جائے گا۔ حساب کے بعد جو مومن پرہیزگار ہوں گے، جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جو حساب کے اندر پھنس گئے اور اس کے بعد اللہ پاک کا ان کے اوپر عدل ہوا اور ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا، تو بعض اس میں سے وہ ہوں گے کہ جن کو شفاعت کے ذریعے یا ان کی سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے نہیں گئے، جو کافر تھے، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ قیامت کے دن جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کے بارے میں سوال فرمائے گا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، مختلف امور جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، وہیں حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا۔ جانور جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی قیامت کے دن حساب ان کا بھی لیا جائے گا۔ وہ کیسے لیا جائے گا کہ روایت میں یوں بیان کیا کہ ایسی بکری کہ جو سینگ والی ہے، اس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو اپنا سینگ مار کر تکلیف پہنچائی تھی، لڑائی کی اس سے اور اسے مارا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو بے سینگ والی بکری ہوگی اس کو سینگ عطا فرمائے گا، اور وہ اپنا بدلہ اس بکری سے لے گی جس نے دنیا میں اس کو مارا تھا۔ اس کے بعد ایسے جانوروں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ مٹی ہو جاؤ، اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کے اوپر کوئی عذاب، کوئی ثواب، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوگا۔ جب یہ
معاملہ کافر دیکھیں گے کہ اتنا ہونے کے بعد، یعنی اتنا معمولی سا حساب ہونے کے بعد جانوروں کو تو مٹی کر دیا گیا، اب ان کے لیے آگے عذاب نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی اس بات کو بیان فرمایا کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یعنی ہم تمہیں، یعنی کافروں سے بیان ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ جو قریب ہے۔ آدمی جب اس دن ان اعمال کو دیکھے گا، ان باتوں کو دیکھے گا کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی، یعنی اس نے کیا کام کیے ہیں، سارے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گے، اور کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی جس طرح یہ جانور مٹی کر دیے گئے، کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں، لیکن اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور طرح طرح کے عذابات اس کے انتظار میں ہوں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم عذاب چکھو اور تمہارے لیے عذاب ہی کو زیادہ کیا جائے گا، یعنی اب یہاں پر تمہارے لیے کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ سورہ والنازعات ہے۔ سورہ والنازعات کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قسمیں یاد فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، کہ سختی کے ساتھ قسم ہے ان کی کہ جو سختی کے ساتھ جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں پر کچھ ذوات کی، یعنی کچھ ہستیوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ اب یہ کون ہیں کہ جو سختی کے ساتھ جان کو کھینچتے ہیں، بند کھولتے ہیں، تیرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کاموں کی تدبیر کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے عمومی طور پر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں۔ کسی کے ذمے مومن کی جان نکالنا، کافروں کی جان نکالنا، یعنی انسانوں کی جو بھی روح والا ہے اس کی جان کو نکالنا، یہ اللہ پاک نے مقرر کیا۔ کسی کے ذمے رزق پہنچانے کی ذمہ داری لگائی، کسی کے ذمے بارش برسانے کی، کسی کے ذمے نامہ اعمال لکھنے کی، تو کسی کے ذمے سوال جواب کی، تو کسی کے ذمے اللہ پاک نے تخلیق کی ذمہ داری لگائی ہے۔ فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم جو کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہ اٹل عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس بات کی قدرت عطا فرماتا ہے، اور اچھے برے کام کرنے والوں نے جو اپنا اختیار استعمال کیا ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، کائنات کی تدبیر کرنے والے، یعنی کام بنانے والے مختلف قسم کے، اور لوگوں کے کام کرنے والے، کائنات کے کام کرنے والے، یہ کون ہیں؟ ایک قول تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر فتح العزیز میں یہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح فرشتے کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی پاکیزہ روحیں ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور پھر کائنات کے کام بھی یہ لوگوں کے بناتی ہیں۔ اسی لیے جب دنیا سے صالحین رخصت ہو جاتے ہیں، اولیاء رخصت ہو جاتے ہیں، تو اہل ایمان جو ان سے مدد طلب کرتے ہیں، جو ان سے مدد مانگتے ہیں، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ سمجھ کے، اپنا ذریعہ سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے ہیں، یا ان سے براہ راست بھی مانگتے ہیں، تو وسیلہ سمجھ کر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، جس پر بے شمار دلائل الحمدللہ کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، مدنی چینل پر بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت کی 20 کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں۔ چونکہ وقت ہمارا مختصر ہے اس لیے ہم تفصیل سے فی الحال یہاں بیان نہیں کرتے، لیکن اس موضوع پر بھی آپ چاہیں تو مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر
آپ بہت ساری ہماری ویڈیوز اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں جس میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے کائنات کے کام بنانے کے لیے فرشتوں کو یا اولیاء کو مقرر کیا، لیکن حقیقتاً ان کو طاقت دینے والا، کام بنانے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اسی کی ذات ہے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ سورہ عبسہ و تولیٰ ہے، جس کو سورہ عبسہ کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے کہ کفار مکہ کے جو سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کے ایمان لانے سے فائدہ یہ تھا کہ ایک تو خود ان کی ذات کو فائدہ، دوسرا یہ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے، ان کو ایک مقتدا اور پیشوا کی طرح دوسرے لوگ مانا کرتے تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو گاہے بگاہے دعوت دین دیتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، یہ آئے اور زور سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نصیحت کے طالب ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ آپ ایک اہم فریضے کے اندر مصروف تھے، اور اس دوران اتنی بلند آواز سے انہوں نے آ کے گفتگو کی، چونکہ وہ نابینا تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کام کے اندر مصروف ہیں، تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع بیان کرتے ہوئے جو خوبصورت اسلوب اور انداز اس صورت میں اپنایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، آپ کو سمجھایا، آپ کو بتایا کہ آپ کا کام یہ نصیحت کرنا ہے۔ جس شخص کو آپ نے ناگوار سمجھا، آپ کو برا محسوس ہوا، ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جو ہدایت کا طالب ہو اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، جبکہ وہ لوگ کہ جن کو آپ نصیحت کر رہے تھے، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو پیٹ پھیرنے والے ہیں، وہ آپ کی باتوں پر توجہ دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو اس نابینا کی اس بات پر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سمجھانے کا جو اسلوب ہے، جو بتانے کا اسلوب یعنی طریقہ کار ہے، وہ بڑا نرالا ہے۔ بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب جب کسی کو کسی بات پر تنبیہ کرنا ہوتی ہے تو بعض اوقات کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سمجھانے والے کی بارگاہ کے اندر بڑا مقام ہوتا ہے، وہ بڑے محبوب ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اب ان سے اگر براہ راست کوئی بات کی جائے اور براہ راست ان کو ٹوکا جائے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ نے یہ بات غلط کی، آپ کا یہ کام غلط ہے، آپ کا یہ انداز غلط ہے، تو بسا اوقات اس کی جو محبت ہوتی ہے، اس کا جو مقام ہوتا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اس سے ایسے گفتگو نہیں کی جائے گی، اس کو اس طرح نہیں ٹوکا جائے گا۔ یہ عام شخص کی طرح نہیں ہے، عام فرد کی طرح نہیں کہ جس کو براہ راست ہم کہہ دیں کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تم نے یہ کام غلط کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے دوسرا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں نے یوں کام کیا، اسے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں نے یہ کام کیا، اسے یوں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں یوں کرتا ہے، اسے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سامنے والا چونکہ محبوب ہوتا ہے، ساتھ میں سمجھدار بھی ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے مقام و مرتبے کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے، اور جو بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی وہ مجھے سمجھا بھی دی گئی ہے۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی اسی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا، گفتگو کرتے ہوئے اللہ پاک یوں فرماتا کہ عبست و تولیت، کہ آپ نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے، پیٹ پھیر کر تشریف لے گئے، لیکن اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا عبس و تولیٰ، انہوں نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں، یعنی ان کو پسند نہیں آیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ یعنی دوسرے انداز میں، غیبت والے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں پھر اللہ پاک نے دوبارہ
قیامت کے دلائل کو قائم کیا اور قیامت کے ہولناک منظر کو بھی بیان کیا، جس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے والد سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کا ایک الگ حال ہوگا جو اس کو دوسروں سے مستغنی کر دے گا، یعنی ہر ایک اپنی اپنی ایسی کیفیت کے اندر ہوگا، اپنی ایسی فکر کے اندر ہوگا کہ دوسروں کی اسے پرواہ نہیں ہوگی، چاہے وہ اس کا دوست ہو، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، چاہے وہ اس کا والد ہو، چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، چاہے وہ اس کی اولاد ہو، ہر ایک اپنی اپنی کے اندر پڑا ہوگا، نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ یہ بات اللہ جل شانہ نے اس مقام پر ارشاد فرمائی۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو نیک ہوں گے، ان کے چہرے بڑے چمکتے ہوں گے، خوش ہوں گے اور بڑی خوشخبریاں پا رہے ہوں گے، اور جو لوگ ناکام ہو گئے ہوں گے، کفر کے اندر پڑے رہے یا ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال نہیں کیے اور خاص ان کے پر فضل نہ ہوا، عدل و انصاف کے ساتھ ان کو سزا دی گئی، تو ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، چہرے کے اوپر غبار آلود چہرے ہوں گے ان کے، یعنی پریشانی کے اندر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قیامت کے اس ہولناک دن کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے ہوں گے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ صورت التکویر ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ جل شانہ نے قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا۔ وقفے وقفے سے صورتیں نازل ہوتی تھیں، تقریباً 13 سال کے عرصے میں یہ صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور کفار مکہ کو بار بار تنبیہ کر کے مختلف انداز میں ڈرایا جاتا رہا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی گئی، وہ یہ کہ وما هو علی الغیب بضنین، وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں، یعنی جو غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، جو علم اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اسے بیان فرماتے ہیں۔ یہ بھی بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر، کہ اللہ جل شانہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو ما کان وما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک، اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، جس کا تفصیلی بیان صحیح مسلم کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور دلائل بھی الحمدللہ اس پر موجود ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور بعد رمضان بھی اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح انداز میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔